بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی ابتدا کب، کیوں اور کیسے ہوئی؟ دنیا کی پہلی مشرک قوم کون سی تھی؟ پہلی مشرک قوم کا انجام کیا ہوا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل عاقب کی کہانی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، شرک توحید کی مخالفت اور ضد کا نام ہے۔ ایسی قوت قدرت مالکہ صفت اور خاصہ جو اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت کے سوا اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت کے سوا کسی کو خالق حقیقی جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے علم و اختیار کو ذاتی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات باصفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کی ایسی ہی تعظیم اور فرما برداری کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، شرک کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جو اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے بنی نوع انسان کو جو سب سے پہلا پیغام بھیجا وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور پہلے رسول تھے۔ قوم نوح پہلی قوم تھی جس نے شرک کی ابتدا کی، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم نوح میں چند لوگ نیک تھے جن کے نام سودا، یہود اور یعقوب اور نصر تھے۔ ناظرین، محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بزرگ، عابد، اللہ والے، اولیاء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے سچے تابع اور سارے لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی تصویریں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور ان کے بت بنا کر عبادت خانوں میں رکھے گئے۔ ناظرین، گزرتے وقت کے ساتھ جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانگتے۔ چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویریں اور ان کی صورتوں اور مردوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور اس طرح شرک جیسے عظیم ظلم میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس نے شرک کا آغاز کیا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4920 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک و صالح آدمیوں کے نام ہیں، اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے شیطان نے ان کے قوم کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ان کی تصاویر اپنی بیٹھک یعنی بیٹھنے والی جگہوں میں لگائیں جہاں ان کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ ان کو نام بھی انہی کے دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم ختم ہو گیا تو ان کی عبادت کی جانے لگی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کا حکم اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اب ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول سمجھتا تو وہ فرشتہ
نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول سمجھتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ ان لوگوں میں سے مختلف روایات کے مطابق 80 یا 82 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کا دین قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ جب قوم نوح بت پرستی اور شرک سے باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کو ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، دنیا کی یہ پہلی مشرک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیق کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان عزاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو پھر ہم پتھر مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ پاگل ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اب آپ کے اہل خانہ کے 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد 80 یا 82 تھی۔ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ عالم ہی جانتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور لگاتار 40 دن اور رات تک بارش برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔